السلام علیکم، ویلکم ٹو اسلامک بزیز۔ آج کی ویڈیو میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ہم لوگ دی خلفائے راشدین کے حوالے سے کہ خلفائے راشدین کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی۔ سب سے پہلے خلافت راشدہ میں خلیفہ اول آ جاتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق۔ حضرت ابوبکر صدیق کی نماز جنازہ پڑھائی تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور حضرت ابوبکر کی جو وفات ہے وہ مدینہ منورہ میں ہوئی اور ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے قریبی ساتھی اور اگلے خلیفہ بھی تھے، انہوں نے ان کی نماز جنازہ کی امامت فرمائی۔ یہ حضرت ابوبکر کی اعلیٰ مقام اور حضرت عمر کے ساتھ ان کے قریبی تعلق کی علامت ہے۔ دوسرے نمبر پر ہمارے خلیفہ آ جاتے ہیں خلیفہ ثانی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کی نماز جنازہ پڑھائی تھی حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور حضرت عمر کو ان کی شہادت کے بعد ان کی وصیت کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ حضرت صہیب رومی کے بارے میں ہم دیکھیں تو وہ ایک معروف صحابی تھے اور حضرت عمر کے قریب تھے۔ انہوں نے اس وقت امامت کے جب مدینہ میں صحابہ کرام حضرت عمر کی تجہیز و تکفین میں مصروف تھے۔ تیسرے نمبر پر ہمارے خلیفہ آ جاتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت جبیر بن معطم اور زبیر بن العوام نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی تھی، اور حضرت عثمان کی شہادت مدینہ منورہ میں ایک پرتشدد ہجوم کے ہاتھوں ہوئی، جس کے بعد حالات نہایت سنگین ہو گئے تھے، اور حضرت عثمان کا نماز جنازہ رات کے وقت بہت سادگی سے ادا کیا گیا۔ حضرت زبیر بن عوام جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھی اور حضرت عثمان کے حمایتی تھے، انہوں نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی، اور یہ واقعہ خلافت راشدہ کے آخری پرامن دور کے خاتمے کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ چوتھے اور آخری خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی نماز جنازہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ حضرت علی کو کوفہ میں شہید کیا گیا اور ان کے جنازے کی ادائیگی میں ان کے خاندان اور قریبی ساتھیوں نے حصہ لیا۔ حضرت علی کی نماز جنازہ ان کے بیٹے اور وارث حضرت حسن نے پڑھائی، جو ان کے اخلاق تعلیمات کا حقیقی وارث تھے، اور اس واقعہ میں حضرت حسن کی قیادت کو اجاگر کیا گیا۔